دوڑتے دل کی دھڑکنیں ابھرتی، پھر کہتے اس کے ساتھ اللہ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ کبڈی کھیل کے اس مقام پہ پہنچے۔ اب چونکہ کبڈی کھیلنا بھی زمانے میں معیوب ہے، دیواریں بنانا بھی معیوب ہے، وہ جو آپ نماز شروع کر دیں گے علماء لوگ پیچھے لگ جائیں گے، یہ حرام ہے ناشتہ ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو بہت طریقہ ہو نا جس کے ذریعے ہم اپنے گردنوں کو ابھاریں۔ اس کے لیے پھر ایک اور بہترین طریقہ ہے، جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ زور سے ضربیں لگائیں گے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی، وہی دھڑکنیں ہو جائیں گی، پھر ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ بار بار ایسا کرو، رب نے چاہا تو یہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب رہا سوال، یہ سودا جوانی کا ہے۔ ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ نماز پڑھتا ہے گھر والے کہتے ہیں چلو اچھا ہے، لیکن جب داڑھی رکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بڈھوں کا کام ہے، جب ذکر میں جانا شروع کر لیتا ہے اور مخالف ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، یہی کہتے ہیں نا بڈھا ہو جائے، وہ بھی سوچتے ہیں بڈھا ہو جاؤں گا کر لوں گا، لیکن یہ خبر نہیں کل پتہ نہیں موت ہی آ جائے۔ اب اس کے بعد پڑھتا رہتا ہے، پھر کچھ کاروبار کرتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، اس میں یہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں۔ سب سے پہلے کوئی ایک دو بال سفید نظر آتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کہ تیرے بال چٹے ہو گئے، وہ کہتا ہے میں تو جوان ہوں نظرے سے ہو گئے، مانتا پھر بھی نہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ 40 سال عمر عزیزم گزشت مزاجت و ازالت فی رب، اے میرے عزیز تیری عمر تو 40 سال ہو گئی، تو ابھی بچہ ہی ہے۔ ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کوئی شخص جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب میرے پاس لانا تاکہ میں اس کو نوازوں۔ جب کوئی کتاب جاتی ہے تو لکھا میں تو ابھی جوان ہی ہوں، وہ اس کے دل کی تصویر ہے خاص ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قیمتی چیز اس کی ختم ہو گئی، ختم اللہ لا قلوبہم۔ پھر حکم ہوتا ہے اچھا ایسا کرو 20 سال تک اور دیکھو، شاید یہ پتھر کی تصویر لے بیٹھے، پھر 60 سال تک پھر کتاب جاتی ہے، اگر 60 سال تک بھی کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، حضور پاک اسے عمر سے خارج کر دیتے ہیں۔ رائے خاص 40 سال سے پہلے اور رائے عام 40 سے 60 سال تک۔ تو تب کہا گیا ہے کہ در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرد ظالم نیش وقت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ ان کے نشے قدم پہ جو چلتے ہو انہوں نے جوانی میں کیا ہے۔ تو آگے مولانا رومی کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، کل جو کچھ نہیں سکتے۔ اب ہم آپ کو نہ بیعت کرتے ہیں نہ کچھ نذرانہ مانگتے ہیں، یہاں کے لوگ ہمیں جانتے ہی ہوں گے، ایک ہم نے کسی بھی طریقے سے گھر بار چھوڑ کے ایک نسخہ حاصل کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ باقی بھائی بھی یہ نسخہ حاصل کریں، فیض حاصل کریں۔ دیکھیں کہتے ہیں رب بہت دور ہے، جب ہم کہتے ہیں نسخہ مل گیا تو کہو گے رب ہمارے اندر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے، کوئی چشتی ہوگا، کوئی نقشبندی، کوئی قادری، کوئی سروردی، جہاں بھی بیعت ہیں بیعت رہیں، فیض کئی جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لال شہباز رحمۃ اللہ، ابراہیم قادری برمندی رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، فیض کے لیے صدر اندی رحمۃ اللہ کے پاس ہے سکھر میں، وہاں بیعت تھے، وہاں کیوں آئے؟ وہاں فیض حاصل کیا، مرشد وہی تھے۔ وہاں سے پھر چلے تو ملتان بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پاس آئے، وہاں سے فیض حاصل کیا، وہاں سے فیض حاصل کر کے آگے چلے گئے بولی کلندر رحمۃ اللہ کے پاس، پھر ان سے جا کے فیض حاصل کیا، پھر جب مڑ کے آئے تو سب کے سردار ہو گئے۔ اس وجہ سے فیض حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، مقصد رب کو پانا ہے، شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد رب کو پانا ہے۔ یہ بیعت کس کو بولتے ہیں؟
بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. بھائی جو آدمی کام کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے اس کے لیے کیوں بکتا ہے؟ اگر تم گاڑی رکھ سکتے ہو تو بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہو, روزے رکھ سکتے ہو, تہجد پڑھتے ہو, تلاوتیں کرتے ہو. وہ لوگ بھی تہجد پڑھتے دیکھا ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, جو بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں بیچا؟ اس کام کے لیے بیچا جو تمہارے بس میں نہیں تھا. تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم یہاں پڑے رہو حضور پاک کے قدموں میں ہو. تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم یہاں سوتے رہو, تمہارا دل اللہ اللہ کرتا ہے. اگر بیعت ہو کے بھی یہ چیز میسر نہ آئے, بیعت بیکار ہے. آپ 1000 جگہ بیعت ہوں, آپ کو یہ چیز میسر نہیں تو بیکار ہے. اگر ایک بھوکے ننگے پیاسے یہ چیز میسر ہو جاتی ہے تو ان 1000 سے بہتر ہے. مقصد آپ کو پانا ہے, شخصیت کو پانا مقصد نہیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہے, ولی تھا, ولی کے ہمارے دادا بیعت تھے. اب اس کے بیٹے کے ہمارے باپ ہو گئے, اس کے بیٹے کے ہم ہو گئے, اس کے بیٹے کے ہمارے بیٹے ہو گئے. یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے, اسی طرح چلتا ہے نا. جبکہ ولایت وراثت نہیں ہے. بھائی اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا, وہ اسے اعلیٰ ہے. جب اعلیٰ نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے چورا شریف سے ولایت چلی تھی, بورا شریف پہنچی تھی. ولایت تو مورا شریف چلی گئی تو چورا شریف میں کیا ہے, پیچھے قید کرے ہیں نا. مورا شریف سے چلی تو عیدگاہ میں پہنچ گئی. ولایت تو عیدگاہ میں پہنچ گئی تھی. ہندی بیعت وہ بھی کرے ہیں. عیدگاہ سے چلی تو موری شریف پہنچ گئی. اور بیعت یہ بھی کرے ہیں, ولایت تو موری شریف پہنچ گئی تھی. موری شریف سے چلی تو گنگور شریف چلی گئی. اب ان کے بیٹے بھی بیعت کر رہے ہیں, ولایت تو گنگور شریف چلی گئی. اب ان باقیوں سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ ایک رسم ہے. اب جن لوگوں نے گنگور شریف گئے ہوں گے, وہاں سے جو بیعت ہوں گے, ان کو کچھ حاصل ہوگا. یہاں 1000 سال لگے رہے, کچھ بھی نہیں. ہمارے لوگوں نے اس کو ایک رسم اختیار کر لی ہے. لیکن یقین کریں قیامت کے دن یہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ اس کامل کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, جدھر وہ جاتا ہے جانے دو. یہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ اس ناقص کے ساتھ تھا. لے جاؤ, دو لوگ میں ساتھ کو بھی لے جاؤ, کیونکہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں. انہوں نے خرید لیا ہے, ان کو زندگی میں خرید لیا. اب بیعت کے بغیر گزارا نہیں, شناخت بھی نہیں. دیکھو نا, بیعت کامل بھی ہو تو صحیح ہے نا.